شخص گیا مدینہ میں کربلا سے عراق سے، امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کافی دیر بیٹھا رہا، سوال و جواب ہوئے، کچھ ارشادات آپ نے فرمائی، کچھ انہوں نے سنے، کچھ سوالات کیے۔ جب اٹھنے لگا تو اٹھتے اٹھتے کہنے لگا یا ابن رسول اللہ میں بہت غریب ہوں اور میرے حالات بہت سخت ہیں، تنگ ہیں، کوئی ایسی دعا کیجئے کہ میرے حالات بدل جائیں۔ آپ نے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا، مسکرائے اور فرمایا کہ میری نگاہ میں تو تم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے شامل ہو۔ بیچارہ پریشان ہو گیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں سمجھا نہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں دنیا کا امیر ترین انسان جبکہ غریب ہوں، فقر و فاقے کا ڈیرا ہے گھر میں، کھانا بہت کم ملتا ہے، مشکلات کا شکار ہوں۔ فرمایا ایک سوال تم سے پوچھنا۔ عرض کیا پوچھئے۔ فرمایا یہ بتاؤ اگر تمہیں پورے عالم اسلام کی ساری دولت دے دی جائے اور تم سے کہا جائے علی کی ولایت ہمیں دے دو اور ساری دنیا لے لو، ساری دنیا لوگے اور علی کی ولایت چھوڑو گے؟ وہ شخص ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، فوراً جواب نہیں دیا، سوچا اپنے آپ کو تولنے کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھیے، آپ سے بھی جب کوئی سوال ہو فوراً نہ کہیں کہ میں بہت مومن ہوں، نہیں، مومن بننے کے لیے خود کو تولنا پڑتا ہے، ترازو کے پلڑے میں ڈالنا پڑتا ہے، وزن کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ میں ایمان کی قیمت دینے کے لیے اپنے اندر تیاری موجود پاتا ہوں یا نہیں۔ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ کچھ دیر سوچا، عرض کیا یا ابن رسول اللہ میں نے اپنے اندر غور کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر ساری دنیا مجھے دی جائے تو میں ایک لمحے کے لیے ولایت علی دے نہیں سکتا، ایک لمحے کے لیے، ساری زندگی نہیں، ایک لمحے کے لیے دے نہیں سکتا اگرچہ اس کے مقابلے میں ساری دنیا مجھے مل جائے۔ فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ تم بہت امیر آدمی ہو، جس کو ولایت علی مل جائے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، چونکہ یہ ولایت علی اس کو بندوں سے بے نیاز کر دیتی ہے، یہ ولایت علی اس کے اندر شجاعت بھرتی ہے، یہ ولایت علی اس کے اندر ایمان بھر دیتی ہے، یہ ولایت علی اس کے اندر پاکیزگی لے کر آتی ہے، یہ ولایت علی اس کے اندر نورانیت لے کر آتی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص علی کا موالی ہو اور علی کی طرف سے میدان میں کام نہ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک بات کہیں کر چکا تھا، آج آپ کے سامنے دوبارہ کر دیتا ہوں، تھوڑا سا غور کیجئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہم سب، ہمیں بہت اچھی طرح سے وہ آیات یاد ہیں جو اہل البیت علیہ السلام کی عصمت و طہارت کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہیں، قرآن کریم میں موجود ہے۔ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب کو یاد ہے نا؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد و آل محمد کو، علی و آل علی کو تمام نجاستوں، تمام پلیدیوں سے پاک رکھا ہے، چونکہ یطہرکم ہے، طہرکم نہیں ہے، یطہرکم ہے۔ یطہرکم کا مطلب کیا ہے؟ ماضی میں بھی پاک، حال میں بھی پاک، اور جب تک عالم ہے پاک، یعنی ہمیشہ سے پاک اور ہمیشہ کے لیے پاک۔
توجہ ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے اس طرح سے پاک کر دیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے پاکیت کی کتنی قسمیں ہیں؟ پاکیزگی کبھی فکری ہوتی ہے، کبھی نہیں، ہمیشہ فکری پاکیزگی، قلبی پاکیزگی اور بدن کی پاکیزگی. 3 پاکیزگیاں ہیں. فکری پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان عقیدے کے لحاظ سے اتنا پاکیزہ ہو کہ جو عقیدہ اللہ نے منتخب کیا اپنے بندوں کے لیے اس عقیدے سے سر منہ انحراف نہ کرے. یہ ہے فکری پاکیزگی، اور اس کی اساس ولایت